الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یأبى الشہداء اذا ما دعوا ولا تحسبوا ان تكتبوه صغیرا او کبیرا الى اجلہ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب گواہ طلب کیے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کی میعاد تک اس کے لکھنے میں کاہلی نہ کرو. قرض سے متعلق قرآن کریم نے جو حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اس لین دین میں جو انداز اختیار کرنا ہے، اسی ضمن میں کل جب بیان اور یہ چند گزارشات پیش کر رہا تھا تو جمعۃ المبارک کا وقت ہو گیا، اور مجھے اپنی جو گفتگو ہے اسے جلد سمیٹنا پڑا کہ وقت جمعۃ المبارک کا ہو گیا. تو چند گزارشات اس پچھلی آیہ کریمہ کی نسبت سے عرض کروں گا، اور جو آج یہ حصہ نصیب ہوا ہے باقی گزارشات اس کی نسبت سے عرض کروں گا. اس آیہ کریمہ میں جہاں یہ ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، کہ اگر دو مرد فرمایا گیا گواہ کر لیں، تو فرمایا اگر ایک مرد نہ میسر ہو تو ایک مرد اور دو خواتین، ان کی شہادت جو ہے اسے ضرور لیا جائے. اور پھر فرمایا کہ اگر وہ جو خواتین ہیں ان میں سے ایک اپنی شہادت کو بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے گی. دو باتیں یہاں پہلو دو ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک وہ حصہ کہ جہاں خاتون کی گواہی مرد کی نسبت، دوسرا حصہ جو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں مساوات کے نام پر، برابری کے نام پر ایسا انداز یا ایسی گفتگو کی جاتی ہے کہ جس کا تعلق اللہ کریم کے حکم سے نہیں ہے، جس کا تعلق قرآن کریم سے نہیں ہے، جس کا تعلق اسلامی شعائر سے نہیں ہے، اور جس کا تعلق ہماری معاشرتی زندگی سے بھی نہیں ہے. جو اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ جی خواتین کے حقوق، اس میں یہ کیا بات ہوئی کہ مرد کی تو گواہی پوری لکھی پڑھی جائے، مانی جائے، اور عورت کی گواہی آدھی، کیونکہ یہاں دو عورتوں کی گواہی کا ارشاد فرمایا گیا. تو میں نے کل آپ سے بات کی کہ مساوات اصول اور ضابطے کے تحت ہوتی ہے. اللہ کریم نے مرد کو وہ ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں کہ جو ایک حفاظتی حصار کے پیش نظر ہمیں سمجھ آتی ہیں. خاتون کو وہ ذمہ داریاں اللہ کریم نے عطا فرمائی ہیں جو اس حصار کے تحت آتی ہیں، جیسے گھر کی دیکھ بھال کرنا، عزت و ناموس کا خیال رکھنا، بچوں کی اچھی پرورش کرنا، اپنے خاوند کے ساتھ جو اس کی ذمہ داریاں اور فرائض ہیں انہیں اچھے طریقے سے نبھانا. یعنی جتنی گھرستی کے معاملات ہیں انہیں اس بیوی نے سنبھالنا ہے، لیکن اس گھرستی کی جو تعمیر ہے، اس گھرستی کا جو قائم رہنا ہے، وہاں جو باہم ضروریات کا پہنچنا ہے، وہاں کا کلی جو تحفظ ہے، اس سارے کی اگر آپ نسبت دیکھیں تو رزق سے لے کر تحفظ تک جتنی ذمہ داریاں ہیں وہ مرد کے حصے میں آتی ہیں. اللہ کریم نے مرد پیدا فرمایا، اللہ کریم نے عورت پیدا فرمایا. جب آپ بالعموم حقوق کی بات کرتے ہیں تو آپ مکلف ہونے سے لے کر جزا و سزا تک دیکھ لیں
برابری ہے۔ امور کی سر انجام دہی میں آ کر فرق آتا ہے، اس لیے فرق آتا ہے کہ اللہ نے استعداد کا فرق رکھا ہے۔ اب جب کوئی یہ کہے کہ عورت کی گواہی آدھی کیوں یا مرد کی سربراہی کیوں، تو پھر اس کا اعتراض مرد اور خاتون کی ذمہ داریوں پر نہیں ہے۔ جس نے پیدا فرمایا ہے اور جس نے یہ ذمہ داریاں مقرر فرمائی ہیں اس کی تقسیم پر ہے۔ ہم اپنے جو معاشرہ ہے اس میں اگر دیکھیں تو ہماری کتنی خواتین ہیں جن کی نسبت بات ہی نہیں کی جا سکتی کہ یہ جو مساوات کا نعرہ مخلوق لگا رہی ہے ان کی تعداد کیا ہے، اور جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بحیثیت خواتین دینی حکم پر مطمئن ہیں، گھروں میں خوش ہیں، ان کی تعداد کتنی۔ پھر وہ مثال دی جاتی ہے کہ جس میں کسی سے زیادتی ہوئی، لیکن کہیں کسی جگہ کی زیادتی کو آپ کلی معنوں میں کہہ سکتے ہیں۔ کتنے چور پکڑے جاتے ہیں جنہوں نے چہرے پر داڑھی رکھی ہوتی ہے، تو کیا اس کا مطلب ہے داڑھی والے چور ہیں؟ دین کے نام پر اغیار داخل ہو کر منافقت کرتے ہوئے ہمارے اندر دینی پہلوؤں میں اور دنیاوی حصوں تک، مملکت تک نقصان پہنچانے کا سبب ہوتے ہیں۔ کیا عالم یا دینی شعبے کے لوگ منافق ہوتے ہیں؟ پھر جب آپ کسی کی بدعملی کو دیکھتے ہیں، اس نے کوئی غلطی اور کوتاہی کی اور وہ مسلمان ہے، اب اس کا تجزیہ کرتے ہوئے کیا یہ کہیں گے کہ اسے قرآن کریم نے فرمایا یہ غلط کرو، یا یہ جانیں گے کہ یہ اس کا انفرادی عمل ہے جو وہ کر رہا ہے؟ اسی طرح جب آپ اس حصے پر آئیں گے تو وہ جو یہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں انہی کی خدمات پر کتنے پہلوؤں سے مردوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ گاڑی کی مالک ہیں، ان کی گاڑی جو ہے وہ ایک مرد چلا رہا ہے، تو پھر وہ مالک کیوں ہے اور وہ مرد جو ہے وہ چلا کیوں رہا ہے؟ وہاں کی مساوات کیا ہے؟ یقیناً وہاں کی مساوات یہ ہے کہ جو ملازم ہے اس نے ایک افزانہ طے کیا ہے، اس کا ایک عہد، اور جو خاتون ہے وہ اس کی ملک ہے، ملکیت ہے گاڑی، اور اس نے وہ معاوضہ اسے ادا کرنا ہے۔ اب وہ خاتون اس گاڑی میں سفر کرے، گاڑی کو کہیں بھیجے، گاڑی میں کسی اور کو سوار کر کے بھیج دے، اس کی مساوات کی حدود وہی ہے۔ جو اس کی ذمہ داری چلانے کے مرد کی ہے اس کی مساوات کیا ہے کہ وہ کہے گاڑی میری ملکیت ہے، میں بھی اسے بھیج دوں جیسے خاتون بھیج رہی ہے؟ نہیں، اس کی مساوات یہ ہے کہ جو طے شدہ وقت ہے، جو طے شدہ حدود قیود اس پر ہے مقرر ہو چکی ہیں، جس کا افزانہ وہ لیتا ہے، اس کے مطابق ذمہ داری ادا کرے۔ وہ کہے اس گاڑی کو فلاں جگہ چھوڑو، چھوڑا ہے، سارا دن گاڑی کھڑی رہے، وہ اپنا وقت جو ذمہ داری کا ہے وہاں نبھائے۔ مساوات یہ جہاں آپ دینی احکامات سے باہر جاتے ہیں وہاں آپ طرح طرح کے اعتراضات اٹھاتے ہیں، وگرنہ گنجائش باہر جانے کی ملتی نہیں۔ اب جو اعتراض اٹھاتے ہیں جب ان پر تحقیق کریں تو ان کا وجود کوئی نہیں رہتا۔ جیسے جھوٹ ہے نا، اس کا وجود کوئی نہیں ہوتا، جھوٹ کو کھریدنا شروع کر دو تو جو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے وہ مزید جھوٹ بولنا شروع کر دو۔ اسی طرح انہی اعتراضات کا اگر جواب اور تحقیق ان پر اطلاق کر دو تو یہ پھر آخر اس بات تک بات چلی جائے میں نہیں مانتا، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ تو اس کے ساتھ جواز سے آؤ، جواز سے آپ لاجواب ہو جاؤ۔ پھر دوسرا پہلو جو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ جس کی جو ذمہ داری ہے اس میں اس کی مہارت پیدا ہو جاتی ہے۔ بام لین دین کے، تجارت کے، ملازمت کے، یہ سارے وہ شعبہ جات ہیں جہاں مرد حضرات جاتے ہیں بالعموم۔ بالخصوص کہیں مجبوری ہو تو خواتین جو ہیں وہ رزق حلال کے لیے انہیں نکلنا پڑتا ہے، اسلام نے منع نہیں فرمایا،
لیکن جو حدود و قیود ہیں ان کا تعین جو ہے مقرر فرمایا گیا اسے دیکھتے ہوئے۔ اب کہیں کسی کے کوئی مرد نہ رہا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی حالت کوئی صورت پیش آ گئی تو وہ کہاں جائے؟ ہمیں جو عین حالت جنگ میں ہے اس میں صرف خواتین کی مثال نہیں ملتی، امہات المومنین کی نسبت جو ہے وہ مثال ملتی ہے کہ وہاں معاونت فرمائی گئی۔ تو جو اسلام حدود و قیود دیتا ہے وہ ہماری ضرورت ہے۔ اسلام کسی کو قید اور کسی کو آزاد نہیں فرماتا۔ میں نے کل بھی عرض کی کہ 4 رشتے ہیں، ان 4 رشتوں میں انسانی معاشرے میں جو مقام عورت کا ہے یہ غیر اسلامی معاشرے میں عورت کا مقام نہیں۔ ماں، بہن، بیوی، بیٹی، ان 4 رشتوں میں اللہ کریم نے جو عورت کو مقام، عزت اور شرف بخشا ہے اس کی پابندی دین اسلام فرماتا ہے۔ یہ دین اسلام سے باہر ان کی کوئی حیثیت نہیں، اور آج اس وقت میں رشتے سلامت ہی نہیں رہے۔ سارے اشتہارات، ساری باتیں آزادی کی کر کے ایک صنف کو اشتہار کی نظر کر دیا جاتا ہے، اگر تحقیق کی جائے تو اسے اشتہار کی شکل کر دیا جاتا ہے، تشہیر کے لیے استعمال، اور اسے نام آزادی کا دیا جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو دوسرا پہلو قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے۔ اب جو امور ہیں ان کی تقسیم آپ دیکھیں تو جتنے معاملات لین دین کے حوالے سے آتے ہیں، یہ قرض دینا، قرض لینا، تجارت، ملازمت، بالعموم مردوں کی نسبت آتی ہے۔ اب جب مردوں کی نسبت یہ معاملات آتے ہیں تو وہ ازبر رہتے ہیں، کیونکہ اس میں مزاج، اس میں سوچ، اس میں عمل، ہر پہلو شامل ہوتا ہے۔ اور جب خاتون کی نسبت آپ دیکھتی ہیں تو اس کے معاملات میں باہم لین دین نہیں ہوتا، اس کے معاملات میں گھرستی کے حصے ہوتے ہیں، بچوں کا سنبھالنا، گھر کا سنبھالنا، خوراک کا دھیان رکھنا، لباس کا، بچوں کا، گھر کا، سارا اس میں جو گھر سے متعلقہ ہے۔ وہاں کاروباری حیات نہیں ہے، نجی زندگی ہے۔ یہاں کاروباری حیات ہے، اس کی نسبت نجی زندگی ہے۔ تو جس کا معاملہ ساری زندگی صبح و شام نجی زندگی سے ہے، یہ یقینی بات ہے اور یہ عام بات ہے کہ وہ بھول سکتی ہے۔ حفظ آسان کام نہیں ہے کہ بچے جب حفظ کرتی ہیں تو یہ آسان نہیں ہوتا، بڑی محنت اور مشقت چاہیے ہوتی ہے، استاد کی بھی، پھر اس بچے کی بے شمار، پھر اسے معاونت کے طور پر گھر والوں کی ایک پوری محنت ہے تو بچہ حافظ ہوتا ہے۔ حافظ دہرائی چھوڑ دے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا حفظ قائم رہتا ہے۔ یہ بات ہم سب کو سمجھنا، اس کا حفظ کیسے قائم رہتا ہے؟ دہراتا رہتا ہے۔ رمضان المبارک میں خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، اور غیر رمضان میں وہ اپنی دہرائی کا ایک اپنا طے کر لیتا ہے سبق اپنے اوقات کار کے مطابق، اور وہ دہراتا ہے۔ جو دہراتا ہے اس کا حفظ مضبوط رہتا ہے، اور جو نہیں دہراتا اس کا حفظ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کام کی نسبت مشکل ہے، اللہ توفیق دے، بخت والی بات ہے کہ گھر میں حافظ ہو، شرف کی بات ہے، لیکن جب وہ اپنے اس حکم کے مطابق عمل کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس پر قائم رہتا ہے، چھوڑ دیتا ہے تو کمزوری آتی ہے۔ یہاں سمجھنے میں کیا کمزوری ہے کہ جس کا شعبہ نہیں اس شعبے سے متعلقہ اس کی یادداشت اسی طرح ہو جس کا شعبہ ہے جیسے اس کی یادداشت، تو فطری بات۔ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری خاتون اس کو یاد کرا دے، یہ خواتین کا شعبہ نہیں ہے۔ ہم اگر کھانا بنانے جائیں
حالانکہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ مرد کھانا نہ بنائے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ کے اسوہ حسنہ کو دیکھیں، آپ نے ہر کام میں معاونت فرمائی ہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی گھر میں اہل خانہ کی آپ کہیں مدد کر دیں تو یہ کوئی بڑی جو ہے وہ شرم والی بات ہے یا کمزور بات ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ معاونت ایک دوسرے کی کرنا یہ ذمہ داری، احساس ذمہ داری، لحاظ، انس، بے شمار پہلوؤں سے یہ تکمیل ہوتی۔ لیکن مجھے بتائیں کہ جو خاتون جس نسبت سے اپنی جو کھانا بناتی ہے وہ تو آنکھیں بند کر کے بھی نمک مرچ اور مسالے ڈال دے، تو آپ جائیں تو آپ ناپ کر ڈال رہے ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے تو ہاتھ پر وہ یاد ہے، اسے تو دماغ کی یادداشت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہاتھ کی گرفت ہے اس میں اتنا کہ وہ اس میں سے گزر چکی ہے، اسے ہاتھ سے اندازہ ہے اور آپ ناپنا شروع کریں گے۔ کیوں؟ اس کا معمول ہے، آپ کی زندگی میں وہ معمول نہیں ہے۔ لیکن جہاں مرد حضرات کھانا بنا رہے ہوتے ہیں اور ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہاں انہیں بھی کوئی ضرورت پیش آتی کہ وہ معاف کر کریں۔ تو جب بالعموم اصول کو آپ دیکھیں گے تو خواتین کا اس میں دو کا ایک کی نسبت آنا کوئی ایسی بات نہیں، یہ فطری تقاضا ہے۔ اس بات کو لے کر یہ کہہ دینا کہ جی دیکھیں یہ زیادتی ہے، یہ کہنا بہت بڑی زیادتی ہے۔ اس لیے کہ میں اور آپ قرآن و سنت سے ہٹ کر یہاں جو تجزیہ کرتے ہیں اس پر خود قائم نہیں رہتے۔ اپنی باتوں، اپنے امور کو غور فرما لو۔ جو طرز، جو نسبت، جو پہلو قرآن و سنت سے لیتے ہو، حدیث مبارکہ سے لیتے ہو، فقہ کی روشنی میں لیتے ہو، وہ حتمی ہوتی ہے۔ میری اور آپ کی بات حتمی نہیں ہوتی۔ ہم اپنی ہی بات سے دوسرے وقت میں کلی طور پر اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، اور جسے اپنی بات کا اوزان کی برابری نہ سمجھ آئے، ایک دفعہ ہاں میں آئے اور دوسری دفعہ بات یا پہلو نہ میں آئے، اس نے تجزیہ کرنا ہے جا کر رب العالمین کے حکم کا۔ تو یہ شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ بندہ اس کے ہتھے چڑھے، اسے ڈبوئے نہیں، ڈبوتا چلا جائے۔ تو جب ہم اپنی زندگیوں میں دینی احکامات اختیار نہیں کرتے تو پھر یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ مزید ڈوبنا ہوتا ہے، مزید گہرائی میں جانا ہوتا ہے۔ اگر دین پر کوئی اعتراض کرتا ہے، اس کے گلے پڑنے کی بجائے ہماری زندگیاں شہادت دے رہی ہوں کہ دین پر عمل کرنا ایسا ہوتا ہے تاکہ اسے تبلیغ ہو، وگرنہ اگر صرف پلٹ کر تبلیغ سارے مسلمانوں ہی کو کرنی ہے تو کفار کو دعوت حق کون دے گا؟ ہماری ذمہ داری جو ہے وہ مقابلے کرنے کی نہیں ہے، ہماری ذمہ داری اطاعت کی ہے۔ جہاں حکم اذاں ہے وہاں اذاں ہوگی، جہاں سینہ سپر ہونا ہے وہاں سینہ سپر ہونا ہے، جہاں حکم رکوع سجود کا ہے وہاں رکوع سجود ہے، جہاں حکم تجارت کا ہے وہاں حکم تجارت کا ہے۔ ہم تو اپنا سودا پہلے کر چکے ہیں۔ یہ نسبت جسے کلمہ طیبہ کی نصیب ہوتی ہے اس کی پریشانی ختم ہو گئی۔ کہاں کیا کرنا ہے اس کے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اللہ کریم نے کیا کرنا ہے یہ پہلے بتا دیا ہے۔ اس کی صرف ایک فکر ہے کہ جو حکم ہے اس کی تعمیل کرتا چلا جائے۔ تو اسی لیے جب ہم بات غیر مسلم کی نسبت کرتے ہیں تو کیا قرآن کریم نہیں بیان فرماتا؟ ایسے الفاظ میں آیا کریمہ کا جو ترجمہ ہے اس کی نسبت آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جو مفہوم عالی ہے کہ ان کی کسی ایسی ہستی کو کچھ برا بلا نہ کہو جسے وہ اپنے لیے عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، بدلے میں وہ تمہارے اللہ کی نسبت جو ہے وہ غلطی کریں گے۔ تو اب جہاں وہ سجدہ کر رہے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں،
اور قرآن کریم فرماتا ہے شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مشرک و کافر کو وہ نہیں بخشے گا، باقی جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ یہ آیت ہے قرآن کریم۔ وہ جو شرک اور کفر کر رہا ہے اس کی نسبت بھی رب کائنات نے فرمایا۔ اور فرعونیت نام بن گیا ہے ایک برائی کا، ظلم کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا دعوت کا تو قرآن کیا فرماتا ہے؟ وہ انداز اختیار کرنے کا کہ جس سے اس کو غصہ نہ آئے، سمجھ سکے، ایسا نہ ہو کہ وہ غصے میں سمجھنے سے قاصر ہو جائے۔ تو وہ کیا کون تھا؟ جو ایک نوم بن چکی ہے فرعونیت۔ تو اسی طرح جب ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں تو جو کوئی اعتراض کر رہا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے گلے پڑ رہا ہے۔ حدود ہیں جہاں بات پھر کھڑا ہونے کی آتی ہے، پھر گنجائش نہیں ہے، وہ حدود ہیں۔ میں بالعموم بات کر رہا ہوں کہ بالعموم زندگی میں بندوں سے نفرت کی نہیں ضرورت، اعمال بد سے نفرت ہو، بندوں سے، مخلوق سے نفرت کی نہیں ضرورت۔ ضرورت کس امر کی ہے؟ دین سمجھا جائے، دین پر عمل کیا جائے، وہ عمل کرتے ہوئے مخلوق تک دین پہنچانے کا جو سبب میسر آئے اسے اختیار کیا جائے۔ تو جو اعتراض کر رہے ہیں ہماری ان سے ضد نہیں ہے، لیکن جس راستے کے وہ مسافر ہیں وہاں منزل نہیں ہے، وہاں نقصان ہے۔ بات مولوی اور پیر کی نہیں ہے، بات رب کائنات کی ہے، نسبت جاتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، نازک معاملہ ہے۔ تو جب آپ خواتین و حضرات ان اصول اور ضابطوں کو دیکھیں گے تو بہترین وہ حصے ہیں جو اللہ کریم نے مقرر فرمائے۔ آج کی آیا کریمہ میں جب دوسرا پہلو پیش آتا ہے، گواہان ہو گئے، پھر گواہان کی گواہی کی ضرورت جب پیش آتی ہے تو فرمایا جب گواہ طلب کیے جائیں تو انکار نہ کریں، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، جب گواہ طلب کیے جائیں تو وہ پھر انکار نہ کریں۔ اب پہلے تو گواہی دے دی، اب گواہی کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب اعتراض پیدا ہوتا ہے، جب فساد پیدا ہوتا ہے تو گواہی کی ضرورت تبھی پیش آتی ہے۔ تو پہلے تو بھاگ کر شہادت دے دی، اب جب ضرورت پیش آئی تو پھر کیوں پیچھے ہٹتے ہو؟ بلا تفریق کہ کس رشتے کے خلاف بات جاتی ہے، بات رشتے کی نہیں ہے، بات حق ہونے کی ہے، جو حق ہے اس پر شہادت دی جائے۔ جب بلایا جائے، جب طلب کیا جائے تو انکار نہ کریں، اور فرمایا اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کی میعاد تک اس کے لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ میں نے کل بھی عرض کیا کہ ہم تعلق داری نبھا رہے ہوتے ہیں، ہم عزیز داری، رشتہ داری نبھا رہے ہیں، اور جب ہم اپنے دعوے پر فریقین پورے نہیں ہوتے تو وہی رشتے ایک طرف رکھ کر پھر لان تان ہو رہی ہوتی ہے اور بندے دست و گرباں ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے ضابطے اور اصول دیے ہیں، ان پر عمل کرنا انسانی فطرت کے مطابق ہے اور انسانی ضرورت ہے۔ تو جب معاہدہ ہوگا اور جب معاہدہ لکھا جاتا ہے، پھر صرف معاہدہ نہیں، معاہدہ اس کا لکھانا درست ہو، اس کے لکھنے والا درست لکھے، پھر صرف فریقین نہیں، ان پر شہادت ہو، جب ان پر دو گواہ ہوں تو پھر اس بات سے بندہ منکر نہیں ہو سکتا۔ اسی معاشرے میں اس نے رہنا ہوتا ہے، اندر سے بھلے وہ نہ مان رہا ہو، دل کچھ اور چاہ رہا ہو کہ انکار کر دوں، انکار کر نہیں سکتا۔ کئی دفعہ لوگ آتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، بہم لین دین۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ سلیقہ کرو، لیکن کوشش کرو
کہ جس طرح پنچایت ہوتی ہے، جس طرح جرگہ ہوتا ہے، اس طرح کے معاملات میں معاملہ لے آؤ۔ اگر کوئی نہیں دے رہا تو برسر بزم نہیں کہہ سکتا کہ جی ہے اس کا اور میں نہیں دیتا۔ انہی لوگوں میں، انہی عزیزوں میں، انہی محلہ داروں میں اس نے رہنا ہوتا ہے۔ اسے خوف خدا اگر نہیں ہے تو اس ندامت جو لوگوں کے سامنے ہے اس کے احساس میں وہ پھر درست فیصلے کی طرف جاتا ہے۔ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ ضرور اپنا جو لین دین ہے اس پر بات کریں، اپنی شہادت لائیں، اس کے بعد جو معاہدہ ہے وہ شہادت کے طور پر لائیں۔ اس کے بعد اگر کوئی کمی بیشی ہے تو پنچایت کریں، جرگہ کریں، اپنے خاندان کے بڑوں کو بٹھائیں، معاملہ سامنے رکھیں۔ تو جب وہ مجبور ہوگا تو پھر کسی معاہدے پر آئے گا۔ اب یہاں آئے روز یہ معاملے پیش آتے ہیں، اور بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس قرآن کریم کے حکم پر عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ اور قرآن کریم فرما رہا ہے کہ لین دین جو ہے، قرض جو ہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر دو صورت میں اسے تحریر میں لے کر آؤ۔ وہ جو تحریر میں لے کر آؤ گے، بظاہر تو وہ لائنیں ہیں، لکھا گیا ہے، لیکن جب اس اصول کے مطابق کرو گے تو وہ تمہارا معاہدہ جو ہے وہ بندھ جائے گا۔ اسے پھر اس گانٹھ کو کھولنا آسان نہیں ہوتا۔ علامہ فرمائے ہمارے حالات، ہمارے واقعات ایسے ہو گئے ہیں، دین کا اعلان کرتے ہوئے، دین پر عمل کرتے ہوئے ہماری نیت کچھ اور ہوتی ہے، ہماری سوچ کچھ اور ہوتی ہے۔ عجیب بات، ایک تو ہے نا، ہے دنیا داری کہ بندہ ہے ہی خرافات میں، ایک ہے کہ دین کا اعلان کرتے ہوئے خرافات کی نسبت سوچتا ہے، نیت میں خرافات۔ کتنی زیادتی ہے اپنے آپ سے۔ گناہ ماننا اور بات ہے، اور گناہ کو حق جان لینا یہ بات اور ہے کہ جی میرا حق بنتا ہے میں یہ کر لوں، یا گناہ کو درست ہونے کا جواز دینا۔ یہ جو بدعت ہوتی ہے نا، اس پر اسی لیے علماء زیادہ بات کرتے ہیں کہ جو بدعت ہوتی ہے یہ بندے کو لے ڈوبتی ہے، چونکہ بدعت کو وہ گناہ نہیں سمجھ رہا ہوتا، نیکی سمجھ رہا۔ گناہ کیا، غلطی کوتاہی کی، کوئی ندامت، کوئی شرمندگی محسوس ہوئی، وقتی طور پر نہ صحیح، بعد میں صحیح، توبہ کا کوئی نہ کوئی راستہ میسر آ جاتا ہے۔ لیکن جب بندہ بدعت کوئی کر رہا ہوتا ہے تو بدعت کیا ہے کہ جو دین ہے نہیں اسے دین کے نام پر اختیار کرنا، جو ثابت نہیں ہے اسے دین کا حصہ ظاہر کرنا۔ جب بدعتی جو ہے اس عمل کو نہیں چھوڑتا، کیوں؟ گناہ سمجھ نہیں رہا، نیکی سمجھ کر رہا ہے، تو جب چھوڑے گا نہیں تو پھر ڈوبے گا نہیں تو کدھر جائے گا۔ تو اسی طرح جب ہم اپنا تجزیہ کریں، اپنے معاملات دیکھیں، اپنے اعمال دیکھیں، خدا را اپنا تجزیہ اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت کیا کرو۔ یقیناً جو ترازو قیامت کا لگنا ہے، اس ترازو میں کوئی رتی کا فرق نہیں آنا۔ اس ترازو سے پہلے اپنے سینے میں ترازو نصیب ہو جائے تاکہ بندہ اس راہ کا مسافر ہو جو اللہ نے پسند فرمائی۔ 2 دن 3 دن پہلے بیان میں بھی میں نے عرض کیا کہ کسی نے اعمال پر نہیں بخشا جانا، بخشنا اللہ نے اپنی رحمت ہی سے ہے۔ اعمال سے جنت کوئی نہیں خرید سکتا، اس لیے کہ ہونے میں ہی اتنا مقروض ہو گیا ہے کہ خریدنا تو کجا دور کی بات ہے، وہ قرض سے نہیں نکل سکتا۔ تو غفور الرحیم مالک ہے، عطا فرماتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات، اس کی صفات قرآن و حدیث سے جب دیکھیں سمجھ آتی ہے کہ واقعی اس کی ذات کو یہی سزاوار ہے، یہی شان ہے اللہ کریم کی۔ قادر مطلق کی شان یہی ہو سکتی ہے جو ہر ایک کا مالک ہے، اس کی یہی شان۔ آپ دیکھو ہم عام سے لوگ ہیں،
اور میں اگر خود اپنے معاملات دیکھوں تو اچھا خاصا بندہ مجھ تک پہنچ نہیں سکتا، عام سے لوگ، اور کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی الگ سوچا جاتا ہے کہ نہیں ہم کو الگ مخلوق ہیں اور الگ رہنا کخ نہیں، سر راہ بھی کہیں بیٹھنا پڑے تو کوئی تنگی نہیں، کوئی پرتعیش کھانے کی ضرورت نہیں، روٹی لسی ہو پیاز ہو کوئی پریشانی نہیں، کوئی کسی قسم کی کوئی نہ پریشانی ہے۔ اس کے باوجود زندگی کا نظام ایسا ہے کہ عام بندہ سمجھے کہ ابھی میں اس کو جا کر بلا لوں یا مل لوں، اس کے لیے ممکن نہیں، عام انسان ہے، اور کوئی اس مبتلا بھی نہیں اس غلط فہمی میں کہ پتہ نہیں ہم کیا، ہم تو کچھ نہیں۔ اور اللہ رب العالمین جسے کوئی پاس بٹھانا پسند نہ کرے وہ ایک لہجے کو بلائے یا اللہ، اسے اس کی توجہ نصیب ہوتی ہے۔ تو کیا شان ہے اللہ کی! کوئی کہاں سے پکار رہا ہے، مخلوق اربا مخلوق بیٹھی ہو، ہر کوئی پکار رہا ہو، ہر ایک کی اکیلی سن لے گا، اس کی شان ہے۔ ساری زندگی گناہوں میں ڈوبتے رہو، پلٹ کر مانگو بار الہ معاف فرما دے، وہ معاف فرما دے۔ ایک لحظے کو اپنے اللہ سے، اپنی بندگی کے رشتے کو سوچو نا، سمجھ آتی ہے واقعی یہی شان ہے جو اللہ کریم کی ہے، یہی اسے سزاوار ہے جو صفات قرآن و حدیث میں بیان فرمائی، اور جو قرآن و حدیث کی نسبت سے رہنمائی نہ ملے وہاں سوچ نہ رکھنا، بڑے محدود ہو، کلی طور پر محدود ہو، تمہاری اور میری سوچ ہے نا، جب کلی طور پر ہم محدود ہیں تو ہماری سوچیں کیسے لامحدود کو سمجھ پائیں گی؟ بھٹک جائیں گے، خود سے اس کی ذات کو سوچا نہیں جا سکتا، یہی سزاوار ہے اس کی ذات کہ لامحدود ہے۔ اللہ کا احسان جانا کریں، نور ایمان دیا ہے، بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا ہے، امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے، ہر رشتے کی حدود عطا فرمائی ہیں، ہر کام اور کار کی رہنمائی فرمائی ہے، پیدائش سے لے کر دفن ہونے تک کی ایک ایک رہنمائی موجود ہے، اور ہوگا کیا وہ بھی ارشاد فرما دیا۔ اس سے توفیق عمل مانگیں، اپنے اس معاشرے میں اپنا حصہ، اپنا کردار ادا کریں۔ ہم سارے تو کار کے نظر ہو چکے ہیں، باہم فساد میں مبتلا ہیں، اور کوئی احساس نہیں کسی، نہ کوئی رشتے کا لحاظ رہا ہے، نہ کوئی حیثیت کا لحاظ رہا ہے، نہ کوئی نیک بد کی تفریق رہی ہے، لیکن یہ وہ بنیاد ہے جو اس امت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکتی ہے، چونکہ امت کو امتی ہونے کا شرف یہیں سے نصیب ہے۔ امتی کا شرف الفاظ کا محتاج نہیں ہے، امتی کے لیے اعمال، وہ اقرار اعمال تک پہنچائے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ۔